الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ ایک پر اسرار بیکاری کا واقعہ ہم آپ کو سنائیں گے، جس سے انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں ایک بہترین تبدیلی اور واضح چینج جو ہے وہ ضرور آئے گا جس کو سن کے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ملتان میں حضرت سیدنا بہاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر وہ سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا، تو اس کی نظر جو ہے وہ ایک شخص پر پڑی جو کہ بہت ہی زیادہ اپنی دعا کرنے میں مشغول تھا، اور وہ اس قدر عجیب انداز میں دعا مانگ رہا تھا کہ میں اس کو دیکھتا ہی رہ گیا اور اس کی طرف دیکھتا رہا، اور جب تک وہ اپنی دعا سے فارغ نہیں ہوا میں اس کو دیکھنے میں مصروف عمل رہا۔ اور اس میں ایک عجیب بات یہ بھی تھی کہ اس نے اپنے گلے میں ایک ڈول ڈالا ہوا تھا کہ جس میں پانی تھا۔ وہ اتنا عجیب اور پر اسرار دکھائی دے رہا تھا۔ قد تو اس کا بہت لمبا تھا، لیکن جسم اس قدر کمزور تھا اور چہرے پر اس قدر اداسی تھی اور مرجھایا ہوا چہرہ تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرا اس سے کوئی تعلق ہو، یا میں کبھی نہ کبھی اس کو کہیں ملا ہوں، یا میں نے اس کو کہیں دیکھا ہے، اس لیے میں اس کو دیکھ کر رک گیا۔ چنانچہ اس شخص نے اس کی دعا کو جو ہے وہ پوری ہونے کا انتظار کیا۔ جیسے ہی اس پر اسرار آدمی کی دعا ختم ہوئی تو اس شخص نے سوال کیا کہ آپ اس قدر اداس کیوں ہیں اور آپ نے اپنا ہاتھ اس ڈول میں کیوں ڈال رکھا ہے؟ تو ایک دم وہ آدمی جو تھا وہ مجھے دیکھا، اس نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر وہ ایسے مسکرایا کہ جیسے وہ بھی مجھے پہچان گیا ہو یا وہ مجھے جانتا ہو، لیکن اس کی مسکراہٹ ایک چند لمحوں کی تھی کہ جیسے ہی وہ مسکراہٹ ختم ہوئی وہ پھر کسی اداسی میں دوبارہ سے ڈوب گیا اور پھر وہی ویرانی اس کے چہرے پر آ گئی۔ جب میں نے اس شخص سے سوال کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے یہ ڈول جو ہے وہ اپنا ہاتھ ڈول کے اندر ڈالا ہوا ہے اور اس قدر آپ اداس ہیں اور چہرہ اس قدر ویران ہے، تو اس شخص نے کہا کہ میری ایک دکان تھی، میں کریانہ سٹور چلایا کرتا تھا اور میرے پاس ایک بیکاری آیا کرتا تھا۔ وہ روز مجھ سے اللہ کے نام پر دستے سوال کرتا اور میں اس کو اپنے رزق میں سے ایک سکہ عطا کر دیتا۔ اسی طرح وہ بیکاری روزانہ ہی میری دکان پر آنا شروع ہو گیا۔ میں روز ہی اس کی کچھ نہ کچھ مدد کر دیتا۔ آہستہ آہستہ اس بیکاری نے میری دکان پر آ کر بیٹھنا شروع کر دیا، اور وہ کچھ دیر کے لیے بیٹھا رہتا اور اپنی درد بھرے قصے کہانیاں جو ہے وہ مجھے سنانے لگ جاتا، اور میں بھی اس کی بات پر یقین کرتا رہتا۔ اسی طرح سے کافی عرصہ گزر گیا اور وہ آتا رہتا اور بیٹھتا اور میں بھی اس کی کچھ نہ کچھ مدد جو ہے وہ کرتا رہتا۔ پھر کیا ہوا کہ اچانک کچھ عرصے کے بعد اس بیکاری نے میری دکان پر آنا بند کر دیا۔ تو مجھے بہت ہی تعجب ہوا کہ وہ بیکاری روزانہ میری دکان پر آتا تھا، اب اچانک سے آنا بند کیوں ہو گیا؟ اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا گھر کہاں پر ہے، لیکن میں یہ ضرور جانتا تھا کہ وہ اسی قصبے سے باہر کسی پرانی سی بستی میں یا جھونپڑی میں رہتا ہے۔ میں نے سوچا کہ چنانچہ پتہ کیا جائے کہ وہ بیکاری اب کیوں نہیں آتا۔ میں ایک دن اپنی دکان بند کرنے کے بعد اسی قصبے میں گیا اور دیکھا کہ وہاں ایک بہت ہی خستہ حال سی جھونپڑی ہے۔ میں اس کے اندر داخل ہوا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ارد گرد بہت ہی پرانے چیتھڑوں سے بھری ہوئی وہ جھونپڑی تھی۔ بہت ہی مفلسی کا عالم جو ہے وہ دکھائی دے رہا تھا اس جھونپڑی سے، اور وہ شخص جو ہے وہ ایک طرف ایک ٹوٹی سی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ پرانی اینٹوں سے اور ٹوٹے ہوئے اینٹوں سے بنا ہوا ایک مکان تھا، اور گھر میں اس قدر غربت اور مفلسی نظر آ رہی تھی کہ چنانچہ دیکھتے ہی پتہ چل رہا تھا کہ یہ بندہ بہت ہی غریبی اور مفلسی کا شکار ہے۔
جیسے ہی میں اس شخص کی طرف آگے بڑھا تو اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو مجھے دیکھ کر اس شخص کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی کہ جیسے اس کو خوشی ہوئی ہے میرے وہاں پر جانے کی۔ تو میں نے اس سے سوال کیا کہ آپ کافی دن سے میری دکان پر نہیں آئے، تو میں فکر مند تھا کہ آپ کیوں نہیں آئے، اس لیے میں آپ کو ڈھونڈتا ہوا آپ کے گھر تک آ گیا۔ تو میں آپ کی طبیعت پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کیسے ہیں اور آپ کو کیا ہوا ہے۔ تو وہ بہت ہی کمزور تھا اور وہ بہت ہی زیادہ بیمار ہو چکا تھا۔ وہ پراسرار بیکاری جو تھا وہ بہت ہی مشکل سے اس نے اپنی آنکھوں کے اشارے سے اس شخص کو اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا۔ چنانچہ وہ شخص جو کریانہ سٹور کا مالک تھا، جو کریانہ سٹور چلایا کرتا تھا، اس بیکاری کے پاس بیٹھ گیا۔ تو اس نے بہت ہی مشکل سے اپنے ہونٹ ہلاتے ہوئے کہا کہ میں تم سے آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت ہی دھوکہ کیا ہے۔ وہ شخص بہت ہی حیران ہوا کہ آپ نے میرے ساتھ کیا دھوکہ کیا ہے؟ تو اس بیکاری نے کہا کہ میں تمہارے پاس آیا کرتا تھا تو میں تمہیں جھوٹے قصے کہانیاں سنایا کرتا تھا، جو درد بھری کہانی میں تمہیں سناتا تھا وہ بالکل جھوٹ تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے بارے میں بتایا اس پراسرار بیکاری نے کہ میں بھی ایک عام انسان کی طرح زندگی جیا کرتا تھا، میری شادی بھی ہوئی، میرے بچے بھی تھے، لیکن مجھے مانگنے کی ایسی عادت پڑ گئی تھی، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اتنی عادت پڑ گئی تھی کہ میں بیکاری جو ہے بن چکا تھا اور میں مانگنے سے باز نہ آتا تھا۔ ہمیشہ میری بیوی کا مجھ سے اسی بات پر جھگڑا رہتا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی اور اعلیٰ عہدوں پر فائز کروایا۔ میری اولاد بھی مجھ سے اس بات پر ناخوش تھی کہ ہمارے والد بیکاری اب کیوں بن کے رہتے ہیں، اب کیوں لوگوں سے مانگتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ عطا کر رکھا ہے۔ لیکن میں اس بات پر ان سے بہت ناخوش تھا کیونکہ مجھے دولت سے اس قدر محبت تھی اور میں بہت ہی زیادہ کام چور تھا۔ مجھے فارغ بیٹھ کر جو دولت اور مال ملتا تھا اس کی خوشبو سے محبت ہو گئی تھی اور مجھے دولت کی ہوس جو ہے وہ میرے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ لالچ میرے اندر اس قدر بڑھ گیا تھا کہ میں نے اپنی بیوی اور بچوں سے بھی لا تعلقی اختیار کر لی اور میں نے یہاں پر ایک الگ جھونپڑی جو ہے وہ بنا لی اور یہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ میں نے ساری عمر اپنی بیوی اور بچوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور ان کا کہا نہ مانا۔ اس نے کہا، اس بیکاری نے، کہ میں نے دیکھو اپنی زندگی کا بہت ہی پراسرار راز جو ہے وہ ساری حقیقت تمہارے آگے کھول دی ہے۔ اب تم میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ تم اس وعدے کو پورا کرو گے، اس لیے میں نے اپنا راز تمہیں بتایا ہے۔ اس کریانہ سٹور والے آدمی نے کہا کہ جی آپ بتائیں۔ اس نے کہا وہ سامنے دیکھو، وہ وہاں پر کچھ بوریاں پڑی ہوئی ہیں، اس کے اوپر جو چیتھڑے ہیں اس کو پیچھے ہٹاؤ۔ وہ کریانہ سٹور والا آدمی اٹھا اور اس نے اس کے جیسے اس پراسرار بیکاری نے کہا کہ چیتھڑے ہٹاؤ، اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے بوریوں کے اوپر سے چیتھڑے اٹھائے، پیچھے ہٹائے اور پھر اس نے کہا کہ اس بوری کو کھولو، ان میں سے ایک بوری کو کھول دو۔ جب اس کریانہ سٹور والے آدمی نے چیتھڑے ہٹائے اور اس میں سے ایک بوری کا منہ کھولا تو جب دیکھا کہ اس کے اندر جو ہیں وہ نوٹوں کی گڈیاں جو ہے وہ بہت دم بدم جو ہے وہ بالکل ایسے سیدھی کر کر کے رکھی ہوئی ہیں اور وہ پوری کی پوری بوری جو ہے وہ نوٹوں کی گڈیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور اس پراسرار بیکاری نے چارپائی پر لیٹے ہوئے بیماری کی حالت میں اس کریانہ سٹور والے آدمی سے کہا کہ اس میں سے کچھ گڈیاں نکال کر مجھے دے دو۔ اس کریانہ سٹور کے والے آدمی نے ویسا ہی کیا، اس میں سے 3-4 گڈیاں نکالی اور اس پراسرار جو بیکاری ہے اس کے ہاتھ میں تھما دیں۔ اس نے ان کو ہاتھ میں لیتے ہی فوراً سے چومنا شروع کر دیا اور مسکرانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ نوٹوں کی گڈیاں اس کے ہاتھوں میں آئیں اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی، جیسے اس کو بہت ہی خوشی ہوئی ہو اور جیسے بہت ہی کوئی جس چیز سے اس کو بہت محبت ہو، جب انسان اس کو دیکھتا ہے تو جیسی چمک اس کی آنکھوں میں تب آتی ہے ویسی چمک اس بیکاری کی آنکھوں میں آ گئی اور اس نے ان پیسوں کو چومنا شروع کر دیا اور اپنے سینے سے لگا لیا
اور ایک کے بعد ایک گڈی کو وہ چومتا رہا، اور یہی کہا اس نے کہ اب میری وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم میری ساری زندگی کی جمع پونجی جو ہے اس وصیت پر تم عمل کرو گے۔ اس بندے سے کہا جو کریانہ سٹور کا مالک تھا۔ اس کریانہ سٹور کے مالک نے پوچھا کہ کیا وصیت ہے آپ کی؟ تو اس نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری زندگی کی تمام جمع پونجی یہ چاروں بوریوں میں ایسے ہی گڈیاں جو ہے وہ بندھی ہوئی ہیں، تم ساری کی ساری میرے ساتھ میری قبر میں دفن کرو گے۔ وہ آدمی سن کر حیران ہو گیا، لیکن اس نے اس کی بات مان لی۔ وہ ابھی دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے نوٹوں کو چوم رہا تھا، اس کی خوشبو محسوس کر رہا تھا کہ اچانک سے ہی اس کے گلے میں سے ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی، اور اس کے ہاتھوں سے وہ گڈیاں چھوٹ گئیں، اور اس کا وہ والا ہاتھ جس میں اس نے پیسے پکڑے ہوئے تھے، وہ نوٹ پکڑے ہوئے تھے، وہ زمین کی طرف لٹک گیا، اور اس کی روح جو تھی وہ پرواز کر گئی، اس کی جان نکل چکی تھی۔ میں ایک دم خوف زدہ ہو گیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور میں نے فوراً ہی اس خوف کو کنٹرول کیا اور اس کے کہنے کے مطابق جلدی سے اس کے قریب گرے ہوئے جتنے بھی پیسے تھے وہ اکٹھے کیے، اور اس بوری کا منہ کھولا اور جلدی سے اس بوری کو باندھ دیا، اور پھر وہی چیتھڑے اس کے اوپر ڈال دیے۔ پھر اس کریانہ سٹور والے آدمی نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور کسی طرح کہلا کے کسی کو کوئی بہت کھلی سی قبر جو تھی وہ کھدوائی۔ قبر کھودنے کے بعد اس نے اس کی میت کے ساتھ ساتھ اس کے جنازے کے ساتھ وہ تمام کی تمام بوریاں اس کے ساتھ اس کی میت کے مطابق جو اس نے میت نے وصیت کی تھی اس کے مطابق اس نے اس میں دفن کر دی۔ دفن کرنے کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ کچھ عرصہ بیتنے کے بعد اس بندے کے جو کریانہ سٹور کا مالک تھا اس کے حالات اس قدر خراب ہو گئے، رزق کی تنگی اس قدر آ گئی کہ لوگوں کا قرضہ تک اس کے سر پہ چڑھ گیا، یہاں تک کہ مفلسی اس قدر بڑھ گئی کہ اس کے دماغ میں کوئی بات نہیں سوچ رہی تھی۔ اس وقت اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں نے اس بیکاری کی بات مان کر کتنی بڑی غلطی کی، مجھے اس کی وصیت نہیں ماننی چاہیے تھی، مجھے اس کی وصیت کو کبھی بھی پورا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر آج وہ دولت اس کی میرے پاس ہوتی تو میں کتنے اچھے حالات میں ہوتا، میرے اوپر یہ مفلسی نہ ہوتی اور نہ ہی میرے اوپر اتنا قرضہ ہوتا۔ یہی سوچنا تھا کہ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں وہ پیسے جو ہیں وہ میں نے اس بیکاری کے ساتھ دفن کیے تھے میں اس کو نکال باہر کروں۔ اسی لالچ نے اس کو قبرستان کی طرف جانے پر آمادہ کر دیا، چنانچہ وہ ڈرتے ڈرتے گیا۔ ایک طرف ضمیر ملامت بھی کر رہا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو اس لالچ سے اس ہوس سے دور ہو جا اور واپس چلا جا، لیکن انسان کے ذہن پہ جب لالچ سوار ہوتا ہے، جب دولت کا بھوت سوار ہوتا ہے، تب اس کی آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے۔ وہ اپنے ضمیر کی بات سنے بغیر آگے بڑھا اور قبر کو اس نے کھودنا شروع کر دیا، پہلے ایک بار، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار۔ آخر کار اس نے قبر کو کھودتے کھودتے ایک بڑا سا سوراخ بنا لیا۔ جیسے ہی قبر میں اس نے ایک بڑا سوراخ بنایا، اس نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ اندر ڈال کر پیسوں کو ٹٹولنے کی کوشش کی کہ وہ اس بوری کو تلاش کرے۔ ابھی وہ بوری کو تلاش کرنے ہی والا تھا کہ جیسے ہی اس نے اندر ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ میں ایک جلتا ہوا انگارہ آ گیا، اور وہ اس قدر تپتا ہوا آگ کا شعلہ تھا کہ اس کی چیخ پورے قبرستان میں گونج اٹھی، لیکن اس کی چیخ سننے والا کوئی نہ تھا۔ اس کی چیخ اسی کی طرف واپس آ گئی، اور وہ اس قدر خوف زدہ ہو گیا کہ اس کے پسینے چھوٹ گئے، اور وہ فوراً سے وہاں سے واپس لپکا اور اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے بھاگ کر نکلا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگی تاکہ اس کا جلا ہوا ہاتھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ اس کا سارا ہاتھ جو تھا وہ جل کر راکھ ہو چکا تھا، جو اس نے قبر میں پیسے نکالنے کے لیے ڈالا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے بہت توبہ استغفار کی تاکہ اس کے ہاتھ کی کچھ چلن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اور بہت سے اس نے لوگوں سے، بہت سے ڈاکٹروں سے، بہت سے طبیبوں سے علاج بھی کروایا تاکہ یہ جلن میں کچھ کمی آ جائے، لیکن اس کی جلن میں کوئی کمی نہ آئی، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار بھی کی۔ تو جب یہ واقعہ اس شخص نے سنا جو ملتان میں حضرت سیدنا بہاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا،
تو اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں ہمیشہ دولت کی ہوس سے دور رکھنا، اور اس شخص نے پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی اور مغفرت طلب کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو، یہ دولت کا نشہ ایسا نشہ ہے کہ جس بندے کے دماغ پر اور یہ آنکھوں پر اس کی پٹی بن جاتی ہے، پھر اس کی یہ پٹی کبھی نہیں کھلتی۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہر قسم کی ہوس سے پاک اور صاف رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بے شک قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا تمہارے مال اور تمہاری اولاد کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنے سے بڑھ کر کسی چیز کی محبت نہ ڈالے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ عاجزی اور انکساری والی اور اپنی راہ میں خرچ کرنے والے بندے بنائے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے واقعے سے آپ کی زندگیوں میں بہت اچھی تبدیلی آئے گی، اور ہمیشہ آپ عاجز اور انکساری والے رہیں گے اور کبھی لالچ کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں۔ جزاک اللہ۔